جنت ہوگی، ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، ایسے ہی منظر ہوگا، سب اہل جنت کھڑے ہوں گے، سب نعمتیں دیکھ لیں گے، حور دیکھ لیں گے، قصور دیکھ لیں گے، شراب، محل، یہ وہ ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں میں ایک سناؤں کچھ نغمہ جنت کا کلام۔ پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے داؤد ان کو زبور سنا، اس طرح سنا جس طرح دنیا میں تو پڑھتا تھا، کہ تو پڑھتا تھا پہاڑ بھی جھومتے تھے، شجر بھی جھومتے تھے، حجر بھی جھومتے تھے، سمندر کی مچھلیاں، ہر کوئی مست ہو جاتا تھا جب داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی تو داؤد علیہ السلام جنت میں زبور سنائیں گے تو سارے اہل جنت، جنت کے درخت، جنت کی ہوائیں ساز کی شکل اختیار کر جائیں گی، ایک عجیب ساؤنڈ ہوگا، عجیب لمحہ ہوگا، اور سب مگن مست ہو جائیں گے۔ جب سن کے کہیں گے، اللہ پوچھے گا مزہ آیا؟ مزہ آیا؟ کہیں گے اللہ بہت مزہ آیا، بڑا مزہ آ گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے زیادہ اچھی آواز سناؤ؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ اس سے بھی اچھی آواز ہے کوئی، اس سے بھی؟ اللہ فرمائیں گے جی اب میرا محبوب تمہیں سنائے گا۔ جن کے دنیا میں تذکرے سنتے تھے، جن کے لیے کہتے ہیں نا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جنہیں بغیر دیکھے سب مرنے مٹنے کے لیے تیار، اپنے ماں باپ، اپنا جان، اپنا اولاد، اپنا گھر مال، سب کچھ ان پہ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے جب بن دیکھے یہ عالم تھا۔ آج دیکھو بھی اور سنو بھی۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل جنت کو سورہ رحمان سنائیں گے۔ کس کی تعریف؟ اللہ کی، سورہ رحمان۔ جب حضور الرحمان پڑھیں گے، ہائے ہائے ہائے، تصور میں جاؤ اس منظر کو، اس منظر کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں، وہی منظر دیکھنا ہے۔ جیسے یہ محفل سجی ایک جنت پہ سجے گی انشاءاللہ، تو سارے جنت والے مست، ہواؤں کے ساز، ہر چیز، پانی کے، چشمے کے، ہر چیز ایک الگ ہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان پڑھیں گے، سارے جنت والے ایسے کھو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، ایسی دیوانگی مستانگی چھا جائے گی، کیا وجد ہوگا تو کیا اس کے اندر کیفیات ہوں گی۔ جب سارے سن لیں گے نا تو الگ ہی ٹھنڈ پہ جائے گی، دل میں سکون آ جائے گا، ایک مزہ آ جائے گا، یعنی بس کہیں اور ہی ہو جائے گا انسان، جنت میں ہی الگ منظر آ جائے۔ میں کہتا ہوں جنت سے بڑی نعمت آقا کی آواز کا سننا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے مزہ آیا؟ سب کہیں گے اللہ بہت مزہ آیا، پہلے سے کہیں زیادہ مزہ آیا۔ اب اللہ فرمائیں گے اور مزہ چاہیے؟ اور سناؤ، اور بھی زیادہ اچھی؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ اب اس سے بھی زیادہ کوئی اچھی آواز، اس سے بھی زیادہ کوئی اچھا سننے والا منظر ملے گا؟ تو اللہ فرمائیں گے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب جنت میں آؤ گے تو میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آواز لائیں گے رضوان آج سارے نور کے پردے ہٹاؤ، آج اللہ خود اپنے بندوں کو اپنا کلام سنائے گا اور اپنا دیدار بھی کرائے گا، اپنا دیدار، اور ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اور اللہ جنت میں کیا سنائے گا؟ حضور کی تعریف میں سورہ یاسین سنائے گا۔ یہ جنت کا منظر ہوگا، سوچیں۔ اور پھر تو اللہ سامنے ہوگا، سارے پردے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ ذرا جاؤ تو ادھر، یہ تو آگے کے منظر ہے جو یہاں بیٹھ کے اس کی اپنی ایسی مستی ہے، سننے کا اپنا ذائقہ اور مزہ آ رہا ہے۔ تو جب عملی طور پہ خود ہم وہاں موجود ہوں گے اور یہ منظر آنکھوں سے دیکھیں گے تو بتاؤ کیا مزہ آئے گا۔ اور اللہ کو ہائے 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 جسے کسی نے نہیں دیکھا آج تک، کیا حسن ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اہل جنت سے مذاق کریں گے، اپنے ہاتھ سے شراب پلائیں گے، ہائے 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 کیا، صبح بھی دیدار، شام بھی دیدار، صبح بھی دیدار، شام بھی دیدار، کب تک؟ حی القیوم، کس کی ذات ہے؟ جیسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اللہ اہل جنت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات دے دے گا۔ تو مجھے دیکھتے رہو، کھاتے رہو۔ جیسے ہی اللہ کا دیدار کریں گے تو سارے جنت والوں کو اپنی سارا پچھلی زندگی، اپنا ماضی یاد آئے گا،
تو وہ کہیں گے اللہ تو اتنا حسین، تجھے ہم نے ناراض کیا، تو سارے اپنے رب کے سامنے پکار کے کہیں گے اللہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج تجھے سجدہ کریں۔ کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ نہیں نہیں، وہ سجدے دنیا میں تھے، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، آج تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان میزبانوں سے کام نہیں لیتے، جاؤ مزے کرو۔